کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ بتاتا ہے مقصد زندگی کہ اے انسان تیری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، یہ بتاتا ہے طرز زندگی کہ اے انسان تیری زندگی کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے 12 حروف ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، اس کے بھی 12 حروف ہیں۔ 12 اور 12 مل کر 24 بنتے ہیں۔ تو 24 جو حروف ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اے انسان تیری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی شریک نہیں ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی شان میں ایک نقطے کے برابر بھی اعتراض کرے گا یا شک کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین ترین جملہ جو ہے جو بغیر ہونٹ ہلائے آدمی ادا کر سکتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور کلمے کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ میں ایک بہت ہی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے، جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو دنیا ساری جانتی ہے وہ بڑی تنگی اور کمزوری کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر آدمی کے ہونٹ نہ ہلیں تو بغیر ہونٹ ہلائے آدمی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ سکتا ہے۔